نسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما شفیع مطاع نبی کریم کسیم جسیم نسیم وسیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا یہ مہینہ عظمتوں رفعتوں شانوں اور برکتوں والا یہ مہینہ، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری نسبتیں جو میں نے پہلے عرض کی ہیں، اور ان میں سے کہ اس ماہ مقدس کی 17 تاریخ کو اسلام کی عظیم جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی، حق و باطل کا عظیم معرکہ، حق و باطل کی ایک عظیم جنگ، اسلام کی پہلی اور عظیم جنگ جسے جنگ بدر کہتے ہیں، بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ یہی ماہ مقدس تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے اور گرمی کی شدت تھی۔ میدان بدر کے اندر کافروں نے جو سخت اور صاف جگہ تھی اسی پر آ کر پہلے قبضہ کیا۔ جو دوسرا حصہ تھا، دوسرے حصے میں ٹیلے، ریت وغیرہ اس قسم کا حصہ تھا جو مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ مسلمان جب اس پر چلتے تو پاؤں دھنس جاتے، چلنے میں دقت ہوتی، تو اللہ نے کرم فرمایا، بارش ہوئی، زمین ٹھنڈی ہو گئی، ریت جم گئی، صحابہ کرام کا چلنا آسان ہو گیا۔ یہی ماہ مقدس تھا، رمضان المبارک کا یہی مہینہ، اور صحابہ کرام روزے میں تھے، اور شدت گرمی کی شدت تھی۔ اور سعودی عرب کے اندر آپ خود محسوس کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ گرمی کیسی ہے، پہاڑوں کی، صحراؤں کی گرمی، شدت کی گرمی تھی، اور صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے۔ صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی بہت کم تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جن کے پاس تلواریں ہیں وہ تلواریں جمع کرائیں، تو صحابہ کرام سے صرف 8 تلواریں برآمد ہوئیں، صرف 8 تلواریں، اور وہ بھی زنگ آلودہ تھیں۔ 6 نیزے تھے اور 2 گھوڑے تھے۔ یہی ساز و سامان صرف مسلمانوں کا تھا، جبکہ کافر وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، ساز و سامان میں بھی زیادہ تھے، تلواریں بھی زیادہ تھیں، نیزے اور گھوڑوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ صحابہ کرام کے پاس ساز و سامان بھی انتہائی کم تھا، اور صحابہ کرام تعداد میں بھی کم تھے، اور مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور جو تصور پایا جاتا ہے عرف عام میں، ہم سب کے ذہنوں میں، کہ مجاہد کسے کہتے ہیں؟ مجاہد
مجاہد عرف عام میں جو ایک تصور پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جو میدان جنگ کے اندر جنگ کرے، لڑے، حق و باطل کا مارکا ہو اور اس کے اندر سرقلم ہو، جسم کے اعضاء علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، شہادت نصیب ہو، قتل کیے جائیں، عرف عام میں اسے ہی جہاد تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا جسے ہم جہاد تصور کرتے ہیں، اسی کو جو تعریف میں نے کی ہے، اس جہاد کو علماء نے فرمایا یہ جہاد اصغر ہے۔ کون سا جہاد ہے بولیے؟ جہاد اصغر، جو میدان جنگ میں پہنچے، کفار کا مقابلہ کرے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، سرقلم ہو، قتل ہو جائے۔ علماء نے فرمایا یہ جہاد اصغر ہے۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل وہ شخص ہے جو شخص جان اور مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جان بھی اور مال بھی۔ اور اس کا مفہوم بیان کیا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مجاہد اسے کہتے ہیں، جہاد کرنے والا اسے کہتے ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے وہ جہاد اکبر بھی ہے، جہاد افضل بھی ہے۔ جو پہلا جہاد ہے، جو جس جہاد کا تصور پایا جاتا ہے عرف عام میں دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی، جتنی مارکے ہوئے، حق و باطل کا مارکا ہوا، اس کے اندر جو قتل ہو جائے، سرقلم ہو جائے، جسم کے حصے جدا جدا ہو جائیں، علماء نے فرمایا وہ جہاد اصغر ہے۔ اور جہاد اکبر یہ ہے جو شخص اپنے نفس پر جہاد کرے، یہ جہاد اکبر بھی ہے، جہاد افضل بھی ہے۔ جہاد اکبر بھی ہے، جہاد افضل بھی ہے، وہ جہاد اصغر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قرآن کے اندر من جاہدہ فإنہا یجاہد لنفسہ۔ اصل جہاد، جہاد اکبر اور جہاد افضل یہی ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو لکھا، امام قرطبی نے بھی، امام حاکم نے بھی، ابن حبان نے بھی، کتاب الایمان کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جاہدہ، جس نے جہاد کیا، یجاہد، من جاہدہ یجاہد نفسہ، جس نے جہاد کیا اور جہاد کرے وہ اپنے نفس سے، اپنے نفس سے۔ جو شخص اپنے نفس سے جہاد کرے وہی مجاہد ہے، وہی مجاہد ہے، اور وہی جہاد اکبر ہے، وہی مجاہد اکبر ہے، وہی مجاہد افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے، میرے آقا نے خود پوچھا صحابہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پوچھا صحابہ سے، اے صحابہ تمہارے ذہنوں کے اندر پہلوان کون ہے؟ تمہاری سوچوں کے اندر پہلوان کون ہے؟ کسے پہلوان سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جو شخص سارے لوگوں کو جو بھی اس کے مقابلے میں آئے اس کو پچھاڑ دے، یعنی گرا دے اور خود غالب آ جائے، وہ پہلوان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے کہ جسے غصہ ہو اور زور کا غصہ ہو اور اس غصے کو وہ پی جائے، وہ پہلوان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پہلوان ہے۔ تو سامعین محترم، میدان جنگ کے اندر، جنگ بدر کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کے ساتھ پہنچنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کفار جنگ لڑنے کو تیار ہیں، اے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے؟ مختصر کر رہا ہوں، بڑا طویل واقعہ ہے جنگ بدر کا، مختصر سمیٹتے ہوئے باتوں کو
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں، ہم آپ کا جان مال عزت آبرو اولاد کے ساتھ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ڈٹ کر آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے قوم موسیٰ کا کیوں کہا؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی لیے پوچھا کہ قوم موسیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیا قوم عمالقہ سے تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا اے اللہ کے نبی موسیٰ، قرآن کے اندر ہے کہ جاؤ تم لڑو تمہارا خدا لڑے، ہم انکار کرتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، تم جانو تمہارا خدا جانے۔ تو صحابہ کرام نے اسی لیے جواب دیا اور میرے آقا نے اسی لیے مشورہ کیا کہ کہیں قوم موسیٰ کی طرح تم انکار نہ کر دو۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں، ہم اپنی جان اولاد مال ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ اب تعاون کریں گے، اب آپ کے ساتھ ہیں۔ جب میدان بدر میں پہنچے مسلمانوں کو ریت والا حصہ نصیب ہوا تو اس مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا فرما۔ اس دعا کے مفہوم کو مختصر عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ جو تو نے ہم سے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا فرما۔ یہ چند دن، یہ چند گنے چنے مسلمان، چند مٹھی بھر چند مسلمان ہیں، اگر یہ بھی شہید ہو گئے قتل ہو گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، مدد فرما، اپنے وعدے کو پورا فرما۔ اللہ کریم نے وعدے کو پورا فرمایا اور مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کے جھرمٹ نازل ہوئے، 3000 کی تعداد میں 5000 کی تعداد میں مسلمانوں پر جھرمٹ نازل ہوئے، آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور اس جنگ کے اندر میں عرض کر دوں، اس جنگ کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ لڑنے سے پہلے مشورہ لے رہے تھے، صحابہ کرام سے مشورہ لے رہے تھے تو صحابہ کرام سارے یکمشت ہو کر ہاں ملائی، اور ان صحابہ میں سے 2 بچے ایسے تھے جو ابھی بچے تھے، ایک کا نام حضرت معاذ تھا، دوسرے کا نام حضرت معوذ تھا، دونوں بچے چھوٹی عمریں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیں، ہم جہاد پر جانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹو تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، تم ابھی چھوٹے ہو۔ وہ بچے کہنے لگے اے اللہ کے نبی جب ہم گھر گئے تو ہماری ماں بیٹھی ہوئی تھی اور ہم نے اپنی ماں کی آنکھوں سے آنسو دیکھے ہیں، ہماری ماں رو رہی تھی، جب ہم نے اپنی ماں سے وجہ پوچھی ماں روتی کیوں ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں ہیں، تو ہماری ماں نے کہا، بچے کہہ رہے ہیں حضور کی خدمت میں کہ ہماری ماں نے کہا کہ بیٹو اگر آج تمہارا باپ زندہ ہوتا تو جہاد کے لیے روانہ کرتی، آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو میں جہاد کے لیے روانہ کرتی، میرے ساتھ آج زندہ نہ میرا بھائی ہے نہ میرا شوہر ہے، بچوں میں تم دونوں پر فخر کرتی ہوں اور اس فخر میں رو رہی ہوں کہ کاش تم بھی جہاد پر چلے جاؤ۔ جب ان بچوں نے یہ ساری کہانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم دونوں میں سے جو بڑا ہے اس کو اجازت ہے وہ جہاد پر چلے، جو چھوٹا ہے اس کو اجازت نہیں۔ اللہ اکبر، تیار تو چھوٹا بھی تھا، جب چھوٹے نے سنا کہ بڑے کو اجازت مل گئی ہے چھوٹے کو اجازت نہیں مل رہی تو چھوٹے نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں بھائی ہیں، یہ بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، ہماری آپ کشتی کرائیں پھر دیکھیں میں بڑے بھائی سے کتنا طاقتور ہوں، کیا بڑے بھائی کا میں مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، آپ کشتی کرائیں، اگر میں غالب آ گیا تو مجھے اجازت دے دینا، اگر میں غالب نہ آیا مغلوب ہو گیا تو پھر مجھے اجازت نہ دینا، آپ کو اختیار ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند فرمایا، اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا تم دونوں کشتی کرو۔
अब दोनों भाई कुश्ती कर रहे हैं मेरे आका के सामने। उन दोनों बच्चों की कुश्ती मुलाहिजा फरमा रहे हैं इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम। ये वो कुश्ती है जो मोहब्बत भरी अखलास वाली वो कुश्ती कि जिसको देखने वाली निगाहें हजरत सिद्दीक़ अकबर की है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर भी उस कुश्ती को देख रहे हैं, हजरत उमर फारूक भी उस कुश्ती को देख रहे हैं, हजरत उस्मान गनी मौला कायनात सहाबा कराम की कसीर तादाद कि जिनकी निगाहें उन कुश्ती पर है, उन दोनों बच्चों की कुश्ती पर है। और सबसे बढ़कर आका अलैहिस्सलाम अपनी निगाहों से उन दो बच्चों की कुश्ती को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, कितनी वो अजीम कुश्ती होगी कि जिसको देखने वाले सिद्दीक़ अकबर हो, जिसको देखने वाले फारूक आजम हो, जिसको देखने वाले सहाबा कराम हो और जिसको देखने वाले इमामुल अंबिया हो, वो कितनी अजीम कुश्ती होगी। अल्लाह अकबर। जब कुश्ती शुरू हुई तो छोटे भाई ने बड़े भाई के कान में कहा कि भाई तुम्हें तो इजाज़त मिल गई है, तुम जिहाद पर जाओगे, जंग करोगे, तुम तो जन्नत में चले जाओगे। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि तुम जन्नत में अकेले न जाओ, हम दोनों जन्नत में जाएं, हम दोनों जन्नत में जाएं। यारो, भाई भाई का जितना भी इख्तिलाफ हो जाए, भाई भाई की जो मोहब्बत दिल के अंदर होती है, हर शख्स जानता है कि भाई का भाई से ताल्लुक़ क्या होता है, भाई की मोहब्बत भाई के दिल के अंदर क्या होती है। जब छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, रोते हुए कहता है, भाई तुम्हें इजाज़त मिल गई है, तुम तो जन्नत में चले जाओगे, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि हम दोनों जन्नत में जाएं? तो बड़े भाई ने कहा, सीने से लगाकर, छोटे भाई को सीने से लगाते हुए कहा कि क्यों ना कि हम दोनों जन्नत में जाएं। तो छोटे ने कहा कि फिर मेरी एक बात मान लो कि हम कुश्ती करते हैं, तुम जानबूझकर नीचे गिर जाना और मैं तुम्हारे सीने पर चढ़ जाऊंगा। अल्लाह के नबी देखेंगे कि छोटा बच्चा ताकतवर है, मुझे भी इजाज़त मिल जाएगी, मैं भी मैदान जंग के अंदर शहीद होऊंगा, तुम भी जन्नत में, मैं भी जन्नत में, दोनों जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। बड़ा भाई तैयार हो गया। जब कुश्ती शुरू हुई तो मुआहदा हो चुका था, बात तय हो चुकी थी। तो बड़ा भाई नीचे गिरा, छोटा भाई दौड़कर सीने पर चढ़ा। मेरे आका ने मंजर देखा कि छोटा भाई गालिब आ गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, छोटे से तुम्हें भी इजाज़त है, तुम भी जंग पर चलो। अब दोनों भाई हजरत मास और हजरत मुअव्वस दोनों भाई मैदान जंग में पहुँचे। आगे सुनिए, इन दोनों बच्चों की हिम्मत, इनकी दलेरी और इनकी बहादुरी देखिए कि दोनों बच्चे, उम्रें भी छोटी थी, जब मैदान जंग में पहुँचे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उस मैदान बदर के नक्शे का मुलाहिजा फरमा रहे थे। हजरत माज, हजरत मुअव्वस दोनों सहाबी, दोनों बच्चे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की खिदमत में पहुँचते हैं और पूछते हैं, चचा जान अबू जहल कहाँ है? वो दोनों बच्चे पूछते हैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से, चचा जान अबू जहल कहाँ है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे, बेटो तुम अबू जहल का क्या करोगे, क्या करोगे? तुम छोटे हो, तुम्हारी उम्रें छोटी है और हाथों में नन्ही नन्ही छोटी छोटी तलवारें थी। ये जज्बा है, ये जज्बा ईमानी है, ये जज्बा गैरत है कि वो दोनों बच्चे मैदान बदर के अंदर, मैदान जिहाद के अंदर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से बच्चे कहने लगे, चचा जान हमने सुना है वो बड़ा गुस्ताख है, वो बड़ा बेअदब है, हमने सुना है कि वो हमारे नबी को बकता है, गालियां देता है, और हम भाइयों ने ये तहिया कर लिया है कि उस वक्त तक सुकून और चैन से न बैठेंगे, उस वक्त तक हम न खाएंगे न पिएंगे जब तक हम अबू जहल का सर न कलम कर दें। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि मैंने इशारा किया, उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा करना था कि वो अबू जहल खड़ा है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते कि मैंने इशारा किया, मेरा इशारा करना था कि मैंने देखा या तो बच्चे मेरे करीब थे और थोड़े से लम्हे के अंदर वो अबू जहल के करीब खड़े थे। तारीख गवाह है, आप तारीख की कोई किताब उठाकर देखें, जंगे बदर
اس واقعے کو آپ پڑھ کر دیکھیں جس کتاب کے اندر، اور جس مسلک کی کتاب آپ اٹھا کر پڑھ لیں اس کے اندر ان کا واقعہ، حضرت معاذ اور موّذ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کتنی بہادری اور کتنی ہمت اور کتنی جذبے کے ساتھ ابو جہل کا مقابلہ کیا، معصوم بچے ہو کر، چھوٹی عمریں ہو کر۔ جب اس ابو جہل کے قریب پہنچتے ہیں، ابو جہل گھوڑے پر ہے، وہ دونوں بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں چلاتے ہیں۔ ابو جہل کے گھوڑے پر سب سے پہلے چلنے والی تلواریں انہی بچوں کی تھی۔ اب گھوڑا نیچے بیٹھا، ابو جہل نیچے اترا، ابو جہل پر بھی سب سے پہلے تاریخ کے اندر ہے کہ سب سے پہلے چلنے والی تلواریں انہی معصوم بچوں کی تھی۔ ابو جہل پر وار کرتے رہے، اکرما نے دوڑ کر ایک وار کیا اور ایک بچے کا بازو کٹ گیا اور چمڑے کے ساتھ بازو لٹکنے لگا۔ جب بازو لٹکنے لگا تو بچہ تلوار چلانے میں دقت ہو رہی تھی، تو اس بچے نے اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے جھٹکا دے کر وجود سے، تن سے جدا کر دیا۔ پھر دوسرے ہاتھ سے وہ بچہ جنگ لڑتا رہا، کافروں کو واصل جہنم پہنچاتا رہا۔ آخر دونوں بچے شہید ہو گئے۔ اور اس منظر کو، اس بہادری کو اور اس دونوں بچوں کی لڑائی کو میرے آقا نے اپنی نظروں سے دیکھا، اللہ اکبر۔ یہی میدان بدر تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے ایک ٹیلے پر حضرت سعد بن معاذ، اسی ٹیلے پر ایک چھپرا بنایا، اسی چھپرے کے نیچے میرے آقا نے رات بسر کی۔ آج اسی مقام پر مسجد عریش موجود ہے۔ جنہیں حج یا عمرہ کرنا نصیب ہوا وہ جائیں اور دیکھیں، میدان بدر کے قریب ایک مسجد ہے اور اسی مسجد کا نام مسجد عریش ہے، اور اسی مقام پر وہ چھپرا تھا، وہ ٹیلا تھا جس چھپرے کے نیچے میرے آقا نے رات بسر کی، نمازیں ادا کی، ہاتھ اٹھا کر خدا کی دعا میں، بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ اور اسی مقام پر ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی تلوار نہیں، میں مقابلہ کیسے کروں، جہاد کیسے کروں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھجور کی ایک شاخ کو تلاش کرو۔ کھجور کی ایک شاخ وہ صحابی تلاش کر کے حضور کی خدمت میں لے آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شاخ پر، چھڑی پر میرے آقا نے اپنا ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کر میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس سے جہاد کرو، جاؤ اسی شاخ کے ساتھ جہاد کرو۔ وہ صحابی گئے اور اسی شاخ سے، چھڑی سے کافروں کا مقابلہ کرتے رہے۔ جیسے چھڑی اوپر اٹھاتے کافر کا سر قلم کرنے کے لیے، وہ شاخ تھی، وہ چھڑی تھی، جیسے ہی وہ چلاتے کافر کا سر قلم ہو جاتا۔ جب جنگ کے بعد اس صحابی نے حضور کو سارا حال بتایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاتھ تو تیرا تھا، تو صرف چھڑی چلاتا تھا، جو سر کافر کا جو سر قلم ہوتا وہ جبرائیل سر قلم کرتا تھا، اشارہ تیرا تھا، چھڑی صرف تو چلاتا تھا، لیکن اس چھڑی کے ساتھ جو سر قلم ہوتا وہ طاقت جبرائیل کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عکاشہ صحابی رسول ہیں، مشہور و معروف صحابی ہیں، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جنگ لڑتے لڑتے حضرت عکاشہ کی جو تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی، دو حصے ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اسی دوران حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ لڑتے لڑتے کافروں کو قتل کرتے کرتے میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، یہ دو حصے ہو گئی، ٹوٹ گئی میری تلوار، یا رسول اللہ کرم فرمائیں اب کیسے جہاد کروں؟ میرے آقا نے فرمایا کوئی شاخ تلاش کرو، کھجور کی کوئی چھڑی تلاش کرو۔ حضرت عکاشہ کوئی شاخ تلاش کر کے جب حضور کی خدمت میں لے آئے تو میرے آقا نے اس شاخ پر ہاتھ پھیر کر فرمایا عکاشہ جاؤ اس سے جہاد کرو۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں کہ جب وہ چھڑی شاخ لے کر جب میدان میں پہنچا، جب مقابلہ کرتا رہا، اس شاخ کو جب کافر کا سر قلم کرنے کے لیے چلاتا تو جیسے میں تلوار چلاتا تو وہی شاخ، لکڑی کی شاخ تلوار بنتی گئی، لوہا بنتی گئی، اس کا رنگ سفید تھا، حتیٰ کہ جب میں جہاد مکمل کر چکا تو میرے ہاتھ میں لکڑی نہیں تھی، لوہے کی وہ تلوار تھی، لوہے کی تلوار تھی۔ صرف میدان بدر نہیں، حضرت عکاشہ کہتے ہیں
صرف میدان بدر نہیں، صرف جنگ بدر نہیں، جنگ بدر کے بعد اور بہت ساری جنگیں میں نے اسی تلوار کے ساتھ لڑی، اسی تلوار کے ساتھ جو بظاہر کھجور کی شاخ تھی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کے لگنے کی برکت تھی کہ وہی لکڑی کی شاخ بھی لوہے کی تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ حضرت اسی جنگ بدر کے بعد بہت ساری جنگیں میں نے اسی تلوار کے ساتھ لڑی ہیں، لہذا اسی مہینے کی 17 تاریخ کو، رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو اسلام کی پہلی اور عظیم جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ مسلمان صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے اور شدت کی گرمی تھی، لہٰذا یہ مہینہ رمضان المبارک کا یہ بہت ساری عظمتوں، رفعتوں، برکتوں، شانوں اور مقاموں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر لمحہ لمحہ رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اس ماہ مقدس کے فیض و برکات سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔